تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب، یہ بڑا مشکل کام تھا. میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے. یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے، اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ہی قوم نہ بن جائے، وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کی مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی
वहाँ भी कम है। तो उन सारे इलाकों के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ गुर्बत के ऊपर स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। हमने 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 9 बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए हमने 1300 अरब रुपया हमने एलोकेट किया है इनको उठाने के लिए। हाँ, अच्छा, बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो 3 साल, जो हम आज 3 साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्लाह नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका कि, और एक मिनट, उसके अलावा हाँ, यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं यहां। हमारे मिनिस्टर्स, सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स, और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, अब मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं। अब माइक उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर अबरार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह, मैं दाद देना चाहता हूं, बड़ा वर्सेटाइल है आपका टैलेंट। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका ज़मान सबको देना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी, हमारी आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में। तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलहदा नहीं है यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बचाना, आराम से सुननी है मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम
5 وقت کی نماز میں وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے۔ یہ صرف اسی میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے۔ اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب، سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے، یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا،